السلام علیکم گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کے اسلامک اسٹوریز۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایک بھوکھا لکھپتی، یعنی ایک بھوکھا امیر شخص۔ یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک ورس نامی ایک لکھپتی سوداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ نوکر ناشتے کے میز لگائے منتظر کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکے بوڑھے نے آ کر سوال کیا، سوداگر صاحب میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا ہو تو خدا کی راہ میں دلوا دو تاکہ میں بھی پیٹ کو بھر لوں۔ واٹسن نے نہایت قرارتے سے کہا، احمق بوڑھے، یہ نابیانی کی دکان نہیں۔ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجیے تاکہ بازار سے روٹی خرید لوں۔ واٹسن بولا، بس اب تقریر بازی ختم کر کے فوراً دفع ہو جاؤ۔ غریب خاموش ہو کر نہایت بے دلی کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن واٹسن جو ہی میز پر بیٹھا اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی کی وجہ سے مکھن اور میوے کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے۔ سب چیزوں سے تیل کی بو آ رہی ہے۔ یہ کام کی جلدی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو تاکید کی کہ 1 بجے کھانا لے کر آ جانا، لیکن 3 بج گئے اور نوکر نہ آیا۔ واٹسن بھوکے سے بے تاب ہو رہا تھا کہ اس کے ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا، اتفاقاً میری موٹر سائیکل سے ٹکر لگ گئی، کھانا تو برتنوں سمیت گر ہی گیا تھا۔ افسوس نوکر کو بھی سخت چوٹ آئی، جس میں اب شفا خانے پہنچا کر اپنے سامنے مرہم پٹی کرا آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نوکر چند دنوں میں ہی اچھا ہو جائے گا، مگر میں اس سوئے اتفاق کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ واٹسن دوست کو رخصت کر کے مکان پر آیا اور باورچی کو رات کا کھانا معمول سے قدر سے پہلے ہٹ کر تیار کرنے کا حکم دیا، مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر جو دیکھتا ہوں کہ آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سب کیا ہو سکتا ہے؟ پھل جو منگوائے تو وہ بھی بدبودار معلوم ہوئے۔ ناچار بھوکا سونا پڑا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی بھی وہی حالت پائی اور 1 بجے کا کھانا بھی کسی وجہ سے یوں ہی برباد ہو گیا۔ آخر ان باتوں کے لیے بے درپے واقع ہونے سے واٹسن کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بوڑھے کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ ناچار وہ اپنے ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے چلا گیا، لیکن جوں ہی دوست کے ساتھ کھانے کو بیٹھا، میز پر کھانا رکھتے ہوئے نوکر کا پاؤں پھسل گیا۔ میز واٹسن پر اپلٹی اور یہ اس دوست کی مہم صاحبہ پر جا گرا۔ اس کے گرنے سے انہیں بھی چوٹ آئی اور کھانا بھی سارا کا سارا خراب ہو گیا۔ شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوا اٹھ آیا کہ میں اپنی بد نصیبی میں تمہیں ناحق شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دوسری رات تھی جو اسے بھوکے ہی گزارنی پڑی۔ تیسری صبح بھوک کے مارے اس کی حالت سخت ابتر ہو رہی تھی اور یہ حیران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اور اتنے میں اتفاقاً اسی بوڑھے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ واٹسن نے دیکھتے ہی آواز دے کر اسے پاس بلایا اور سب حال سنایا۔ اس نے کہا، صاحب بے شک تمہاری بے روحی دیکھ کر میں نے ہی پرسوں خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی تیرا یہ دولت مند بندہ اس فاقے کی مصیبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بھوکے بندوں پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً اس جگہ سے کچھ رقم ملی گئی، مگر ادھر خدا نے تمہارے بھی اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر اب تم چل کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شاید خدا تمہاری قصور معاف کر دے۔ بوڑھے کی بات سننے پر لکھپتی بھوکا فوراً ساتھ تیار ہو گیا اور اس کی پرانی فقیرانہ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر بسکٹ کھائے اور چائے پینے کے بعد عہدہ کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کا سوارت نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب
چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں.